لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں عزیزوں، الحمدللہ ثانی کہ آپ حضرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کے صفات اور اوصاف، ان کے اخلاق کو سن رہے تھے. علمی کمال بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی کمال کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہیں، اور جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہی ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے. اس بنا پر مختصر کچھ اپنی بات عرض کر کے ان کے متعلق کچھ بیان کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ قومی میں تھے. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بادوی کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. ہوش ہوا تو تھا نہیں، لیکن دیکھا انہوں نے. تشریف لائے ہمارے مدرسہ بیت المعارف میں. مولانا صدیق صاحب بادوی نے فرمایا کہ دیکھو یہ بڑے آدمی ہیں، ان کا انتظام کھانے کا تم کرو. بہرحال میں نے انتظام کیا، بات چیت بھی ہوئی، کچھ کتابیں بھی ہماری دیکھی، کتب خانہ دیکھا، بہت خوش ہوئے. اس کے بعد ہی مولانا کی طرف سے گویا کہ نام تو دوسرے کا تھا، لیکن در حقیقت مولانا کی طرف سے دعوت نامہ گیا. یہاں جلسہ جو ہوتا ہے ختم بخاری کا یا دستر بندی کا، اس کے لیے دعوت نامہ گیا. میں حیرت میں بھی پڑ گیا کہ مجھ کو کیوں بلایا. میں کبھی گجرات کا نام بھی نہیں جانتا تھا، مگر پھر یقین ہو گیا کہ مولانا نے بلایا ہے. میں حاضر ہوا. سب سے پہلا میرا آنا گجرات میں اسی مرتبہ ہوا، اور اس سے پہلے میں نے گویا کہ سفر ہی نہیں کیا تھا، بمبئی تک بھی شاید نہیں گیا تھا. یہاں سے گجرات کا آنا شروع ہوا، اور پھر اس کی برکت سے ساری دنیا میں جانا ہوا. یہاں کی برکت مولانا نے ایسی بنیاد رکھی کہ اسی سفر میں خانقاہ کا بھی یہ فیصلہ ہوا کہ خانقاہ کے لیے کنٹھاریا تم کو آنا ہے. میں تیار نہیں تھا. میں نے کہا خانقاہ میں رہا تو ضرور ہوں، میں نے خانقاہ چلائی نہیں ہے. مجھ کو کیا تھا ابھی حضرت کا وقت. بہرحال حضرت محتمین صاحب کنٹھاریا کے امانات جو تشریف لے گئے. عالی پور میں پہنچ چکا تھا، 12 بجے رات میں پہنچا. وہاں بھی یہ دونوں حضرات گئے. میں کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا یہاں آنے پر خانقاہ پر آنے کے لیے، کیونکہ اپنے اندر بالکل میں لیاقت نہیں سمجھتا تھا. بہرحال ان حضرات کا اشارہ تھا. پھر حضرت مولانا غلام محمد صاحب اس وقت تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا مولانا یہ گجرات کے بڑے علماء میں سے ہیں، یہ تمہارے لیے 12 بجے 11 بجے رات میں آئے ہوئے ہیں، اب اس کو تسلیم کر لو. تم مولانا موجود ہے، اب تمہارا قبول کر لینا ضروری ہے. جب میں حاضر ہوا الحمدللہ. پھر اس کے بعد 28 سال ہو گیا وہاں آتا جاتا. اس درمیان میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابلی سے برابر ملاقات ہوتی رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ گواہ ہیں، برابر وہ مجلس میں بھی ہمارے جاتے تھے، برابر جاتے تھے. حالانکہ رات ہو جاتی تھی. بعد میں اخیر میں فرمانے لگے مولانا میری قوت نہیں ہونے میں تو آتا ہے. چنانچہ آتے تھے، بعد میں متقع میں بیٹھتے تھے اور چلے آتے تھے. یہ حضرت سے بہت تعلق ہے. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ ہمارا ایک مدرسہ دارالمعارف، ایک تو بیت المعارف ہے، ایک مسجد العلوم ہے. دارالمعارف کی بنیاد میں مولانا شریک بھی رہے، اور اتفاق سے میں ابھی آیا تھا تو خود مولانا نے کہا ہے کہ میں آپ کے مدرسے کی بنیاد میں شریک رہا ہوں. بارہ اس قسم کے تعلقات تھے مولانا سے. جب بھی آیا مولانا سے ملاقات کیا، اور اس کا فریضہ اپنا سمجھتا تھا کہ ایک عالم دین ہے، وارث نبی ہے،
ان کے عیادت کے لیے، ان کے زیارت کے لیے مجھے جانا ہی چاہیے، چنانچہ وقت نکال کے ضرور میں جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعائیں برابر ہم لوگ کرتے تھے، وہاں بھی یہاں بھی۔ اس بنا پر خاص تعلق تھا، اس پر میں نے ظاہر کیا کہ اس طریقے سے میرا گجرات میں آنا ہوا۔ اس مرتبہ بھی مولانا خلیل صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اس جلسے کے لیے کہ مولانا تربیت کے متعلق بیان کرو، تو میں نے تربیت کا نام ہی نہیں سنا تھا، تربیت کا لفظ۔ میں نے کہا یہ تربیت، اتنے نوعمر آدمی تربیت کے متعلق کہہ رہے ہیں، تربیتی سے تو لوگ بھاگتے ہیں اور تربیتی متعلق بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، چنانچہ ہر مرتبہ کہیں کہیں تربیت کا لفظ کہتے ہیں۔ بہرحال جیسا ہوتا ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں، حضرات سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ یہاں آنے کی بھی توفیق دے اور بیان کرنے کی بھی توفیق دے۔ آپ حضرات بہت محبت فرماتے ہیں، بلکہ پورا گجرات محبت فرماتا ہے۔ میں سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں نے ایک دفعہ مولانا موجود تھے، میں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گجرات والوں کو فائدہ تمہارے ذریعے سے پہنچا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے فائدہ پہنچا ہے۔ چنانچہ میرا ایک نواسا تھا، وہ پڑھتے ہی نہیں تھا، اب خیال ہو گیا تھا کہ اس کو انگریزی اسکول میں ڈال دو، کہیں اس دن مولانا خلیل احمد صاحب تشریف لے گئے، قاری صدیق صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو مجھے دے دو، کیونکہ ہندوستان کا یونیورسٹی محاورہ الحق صاحب کا مدرسہ تھا، وہاں سے وہ فیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو حافظ بنا کے انشاءاللہ بھیجوں گا۔ چنانچہ آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے، جو کیسے اس کو پڑھایا، حافظ قرآن ہو گیا، وہ کام کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرے اوپر جو احسان گجرات کا ہے وہ زیادہ بڑا ہے، میں تو کر نہیں سکتا۔ اس بنا پر یہاں سے ایک تعلق خاص ہے اور بہت خاص ہے۔ میں اپنے ضلع کے گاؤں کو، بستیوں کو نہیں جانتا زیادہ، لیکن یہاں کی بستیوں کو جاتا، کوئی بستی شاید ایسی نہ ہو جہاں میں نہ آیا ہوں، کیونکہ رمضان بعد قریب 10-12 دن پہلے رہتا تھا، ایک دن میں 3 4 جگہ جانا ہوتا تھا۔ اس طریقے سے یہاں کام ہے، پادر پور میں بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے حق میں بھی طبیعت تھوڑا خراب رہتی ہے، کمزور بھی ہے، اس وجہ سے دعا کی بھی درخواست ہے۔ میں نہیں ہوں، مولانا کے اخلاقیات کے متعلق بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، اسی بنا پر میں نے اس آیت کی تلاوت بھی کی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں، اخلاق رفیہ پر ہیں، اخلاق عالیہ پر ہیں۔ ایک عرب عالم کہتا ہے کہ خلق عظیم کا صحیح معنی میں ترجمہ ہو نہیں سکتا ہے، اخلاق کے کس درجے پر تھے کوئی تصور بھی امتی نہیں کر سکتا۔ بہرحال جتنا سمجھ میں آتا ہے اس اعتبار سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں الحمدللہ خلق عظیم سے متصف ہیں، خاص طور سے مولانا کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ جو خلق عظیم ہونا چاہیے اس کا ضرور پردہ آپ پر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں کس چیز سے لوگ جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ خشیت کا نام بار بار آیا ہے، آپ حضرات بیان کیا، اور یہ خلق عظیم، اس سے جنت میں جائیں گے زیادہ لوگ۔ حضرت ابن قیم نے فرمایا ہے کہ تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے، اور یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ صالح ہیں اور صالح جنت میں جائیں گے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اس حدیث کو حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور بہت اس پر کلام فرماتے تھے کہ حسن خلق بہت بڑی چیز ہے، تقوی اور حسن خلق یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو جنت کا مستحق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے۔ بہرحال اتنی دیر سے جو باتیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا کچھ ایسی بات جو اپنے لیے بھی مفید ہو، وہ اپنے کرنے کی ہے، اس بنا پر میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ علماء کے لیے ایک اور مجھے بہت مختصر ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے، کسی نے کہا بہت عمدہ، لا یکون العالم عالما حتی یکون فیہ ثلاث خصال۔
عالم نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں نہ ہوں. لا يحتقر من دونه ولا يحسد من فوقه ولا يأخذ على علمه ثمنا. عالم نہیں ہو سکتا جب یہ 3 خصلتیں اس کے اندر نہ ہوں. اپنے کمتر کو ذلیل نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. یہ نہیں کہ علم ہمارا زیادہ ہے تو کم علم والوں کو ذلیل سمجھے. انہیں مالداروں کے لیے خالی نہیں ہے، یہ علماء کے لیے بھی ہے. مالداروں متعلق ہم سمجھتے ہیں ذلیل نہ سمجھیں، لیکن علماء کو اجازت نہیں ہے. ان للعلم طغیان کما للمال. علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. اس بنا پر میرے دوست کو فرماتے ہیں لا یحتقر من دونہ، جو اس سے کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو. چنانچہ ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم شاہ انور صاحب متعلق فرماتے تھے جب کم استعداد کا آدمی لڑکا جاتا تھا طالب علم تو کھڑے ہو کے ملتے تھے، کہتے تھے کہ اس کا علم تو چاہے کم ہے لیکن رات میں اٹھ کے روتا ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. شاہ صاحب فرماتے تھے لا یحتقر من ولا یحسد من فوقہ، اور جو اوپر کا اسے حسد نہ کرے. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے. ہو کمتر، تمہارے بڑے ہیں ان کے استفادہ کرو. حسد کرنے کیا سوال ہے؟ علم جب کم ہے، علم میں تم کمتر ہو تو اپنے بڑوں کی رجوع کرو، استفادہ کرو. دوستو اگر نہیں کرو گے تو جہاں تھے وہیں رہو گے، بڑھو گے نہیں. بقول ہر سے ندانی کی ذل پرسیدن دلیل راہ تو باشد بعز و دانائی. جو نہیں جانتے اس کو پوچھو، یہی تمہاری عزت اور دانائی کا سبب بنے گا. اس بنا پر ہے دوستو علماء بھی مستغنی نہیں ہو سکتے. لا یحسد من فوقہ، جو اسے اوپر ہے اسے ہمارے تمام بزرگان دین ہمارے علماء اپنے بڑوں کے یہاں گئے ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہمارا قاسم صاحب جیسے آدمی گیا ہے، وہ سمجھتے اور کہتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے عمل کو ویسے نہیں جاتا بلکہ علم کو بھی جاتا ہوں، کیونکہ ان کا علم لدنی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. بڑا قاسم صاحب اپنا کہتے ہیں. ماں رشید صاحب گنگوہی ماں تھانوی جیسا آدمی سمجھ لیا کہ علم میں ہم سے زیادہ تو ان کے سامنے جھک گئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت بڑی بات ہے. علم کے ساتھ ساتھ جھکاؤ پیدا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. تمام علماء دیوبند موجود تھے وہاں شاہ رسول، میں خود موجود تھا، موجود تھے. کتنے سب جتنے بڑے چوٹی لے تھے شاہ قاری تھے، یہ سبھی قاری تھے موجود تھے. فرمایا کہ دیکھیے ٹہنی جو ہوتی ہے جس پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھک جاتی ہے، اور جس پر پھل کم ہوتے ہیں وہ چلی رہتی ہے. کہا علم کا یہی حال ہے کہ جب علم صحیح آئے گا اسی اعتبار سے اس کے اندر جھکاؤ تواضع و انکسار پیدا ہوگا. بہت علماء نے پسند کیا بلکہ دوستو لا یحسد من دونہ لا یحسد من فوقہ، جو اسے اوپر ہے اسے عار نہ کرو، استقبال نہ کرو. نہ کہتے ہیں کہ مستحیی اور مستقبل بخاری شریف میں ہے، مستحیی اور مستقبل کو علم نہیں آ سکتا ہے. ہمارے فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں صرف مستقبل ہے، مستحیی حیا جو ہے جو علم سے مانے وہ کبری سے لاتی ہے. 2 صفت نہیں بلکہ کبر اصل ہے جس کی طرف وہ حیا کر رہا ہے، لوگ سامنے جھکتا نہیں ہے. بہت ہی سندر فرماتے تھے. بہرحال میرے دوستوں کبر کے ساتھ علم نہیں آ سکتا اور آدمی علم کا محتاج ہے. قل رب زدنی علما، ہمارے مفتی صاحب تشریف لے گئے مدرسے بہت اسی پہ بیان کیا ہے. قل رب زدنی علما، میرے علم کو بڑھا دیا. مفتی محمود صاحب بارک ہوں، علم کی کوئی حد نہیں ہے. اس بنا پر ہر آن جیسے ابھی کسی نے کہا لحظ سے ماہ تک، تو جیسے حدیث کے سبھی کو یہ ہونا چاہیے. علم سے مستغنی نہیں ہو سکتا. دوستو اللہ تعالیٰ علم سے ہم سب کو نوازے. صحیح علم، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں سب سے اہم گھاٹی علم کی گھاٹی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں سب سے آسان گھاٹی علم کی گھاٹی ہے، عمل کی گھاٹی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم کی گھاٹی مشکل ہو. اسی طرح پر حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بھی بہت فرماتے تھے کہ علم کی ضرورت سے اتنا نقصان نہیں ہے جیسے علم کی عمل کی ضرورت سے جتنا علم سے، کیونکہ علم سے بدعات پھیلتی ہیں. بہرحال میں جو تیسری چیز انہوں نے کہا لا یاخذ علی علمہ ثمنا، اپنے علم پر ثمن نہ لے. یہ کتنی اہم بات ہے. اس بنا پر یہ تینوں خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. تمام علماء ہی ہیں، علماء پر بات بھی ہوئی ہے
بہت سے طلبہ ہیں, عوام بھی ہیں, عوام کے لیے بھی ضروری ہے. اس بنا پر ایک شعر مجھے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں پڑھا, وہ جو عام طور سے پڑھتے ہیں, اولئک آبائی فجینی بمثلہم. اب تو یہی سنا گیا ہے, اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع. یہ ہمارے آبا ہیں, سرف ہیں, ایسے آبا و اجداد دے آؤ یا جلیل. میں نے ایسا بدل دیا ہے ایک جگہ, علماء ہی تھے. اولئک ابنائی فجینی بمثلہم, اولئک ابنائی کہتے تم اپنے آبا کہتے ہو تو اس سے کچھ نہیں ملے گا خالی کہنے سے, بلکہ ان کے ابنا بن کر کے ان کے صفات پیدا کرو, تب تم لوگ کہا جائے گا. وہ تمہارے اکابر یہ کہیں گے اولئک ابنائی فجینی بمثلہم. ابنائی, تم کو ظاہر ہے کہ تمہارے آبا جو ایسے تھے تو صرف کہنے سے تم کو کچھ نہیں ہوگا, بلکہ محنت کرو, مشقت کرو, مجاہدہ کرو, تاکہ تم کو وہ علوم جو کمال جن کی تعریف ہو رہی ہے وہ تمہارے اندر آ جائے. تو تمہارے آبا روحانی طور سے یہ کہنے لگے اولئک ابنائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع. یہ ایک واقعہ یاد ہے, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تھے, دستر بندی کا جلسہ تھا. بہت تو حضرت مولانا یعقوب صاحب پاس گئے کہ حضرت ہم لوگ کو تو کچھ آتا نہیں, ہم لوگ کچھ آتا نہیں ہے, اور دستر بندی کا جلسہ ہوا. دستر بندی حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے سامنے کچھ نہیں معلوم ہو رہے ہو, جب ہم نہیں رہیں گے تو تم دو رہو گے. ان کے استاد نے یہ بات کہی. اسی طریقے سے ہمارے استادوں کو بھی یہ میرے دوستوں ایسی تعلیم اور ایسی تربیت ہونی چاہیے ہے کہ وہ چمکیں, آگے علمی اعتبار سے بھی ترقی کریں, کمال حاصل کریں. اس بنا پر اس کی کوشش ہونی چاہیے. عوام کو بھی, جتنا بڑا جلسہ ہے اس میں عوام بھی ہیں, اس بنا پر عوام کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں اور کسی کو ضرر نہ پہنچائیں. عوام کی مطلب یہ علماء کے لیے بھی ہے, عوام کے لیے بھی ہے, سالکین کے لیے بھی ہے. اپنے اصلاح سے کبھی غافل نہ ہو. اندر رامی خراش و می تلاش تا دمے آخر دمے فارغ مباش. کبھی کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. یہی کام ہے خانقاہ کا اور یہی کام ہے مدرسوں کا. مدرسہ کوئی خانقاہ مدرسہ الگ نہیں. حضرت مولانا صاحب کہتے تھے کہ مدرسہ صرف بیت العلم نہیں ہے بلکہ بیت العمل بھی ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو کوشش بھی کرنا چاہیے. عوام سے میری یہ درخواست ہے کہ بہت محنت کیا انہوں نے, بہت مشقت, جو ان کے تدین کی بات ہے. دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ کمال کی بات ہے, کمال ان کو حاصل ہے. مگر تھوڑا سا توجہ کریں نماز کی پابندی, اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ضرر نہ پہنچے. انشاءاللہ العزیز یہ جلسہ کامیاب ہے, علماء کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ کامیاب, اور عوام کے اعتبار سے بھی کامیاب, طلباء کے اعتبار سے بھی ہم سب لوگوں کے لیے کامیاب جلسہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس جلسے کے مطابق جو بیانات ہوئے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے. ہمارے اکابر کے ہم خوشی کے ذریعہ بنے, اکابر کے روح کے ہم ٹھنڈک بننے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ بہت سنا, بہت کہا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اس جلسے کو جو لوگ بھی شریک رہے ہیں, جس انداز سے بھی شریک رہے, اللہ ہم کو سب کو جزائے خیر دے اور مزید مدرسے کو, اہل مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. ماشاء اللہ وہاں خلیل صاحب والے جتنے حضرات ہیں بہت ہی مخلص لوگ ہیں, مدرسین بھی مخلص ہیں. قرآن پاک کی ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ کہیں میں دیکھتا ہوں جلسوں سے پہلے میں تو آتا ہی رہتا ہوں, اتنے عمدہ تعلیم, اتنا عمدہ قرآن میں کہیں نہیں سنتا. اس بنا پر بہت سے خصوصیات ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.